میں اپنے باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں گزارا جتنا پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ میں ٹائم گزارا ہے. ایک جماعت کا سربراہ ہے اور سینیٹر ہیں, اور یہ خود ہی ٹرالی لے کے جا رہے ہیں اندر. کیوں نہیں یہ آپ اپنی تلاوت کرتے ہیں اور قیامت والے دن یہ سڑکیں آپ کی گواہی کے لیے کھڑی ہو جائیں. اللہ, روٹی ٹکڑے بچے ہیں وہ بھی رکھ دیے ہیں, دوبارہ ٹکڑے کھا لیے. اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے صاحب کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے. اللہ, ملازم موجود ہیں, کسی کو نہیں کہتے تھے. نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے. اچھا, تلاوت اتنی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظتیں کرتا رہا. کوئی مین ایکسیڈنٹ میرا نہیں ہوا الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کے ساتھ تقریباً 36 سال گزارنے والے, 30 لاکھ کلومیٹر سفر کرنے والے میر صاحب کے خاص ڈرائیور, یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے سوا کسی نے میر صاحب کے ساتھ اس طرح سفر نہیں کیا. پروٹوکول کو وہ پسند نہیں کرتے تھے, محافظ وہ رکھتے نہیں تھے. تو میر صاحب کی خلوت کہہ لیجئے یا اس کو جلوت کہہ لیجئے, لیکن سفر کے دوران جو بہت زیادہ زندگی کا حصہ گزرا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ الرحمان صاحب, ان کا گزرا ہے میر صاحب کے سفر کے حوالے سے, اور دیگر کئی ایسے معاملات ہیں جن کے چشم دید گواہ صرف حفیظ الرحمان صاحب ہیں. تو میر صاحب کی زندگی کا یہ گوشہ محفوظ کرنے کے لیے, ریکارڈ پر لانے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے, زحمت دی ہے. حفیظ الرحمان صاحب جو مولانا محمد حسین صاحب ایک عالم دین تھے, ان کے بیٹے ہیں. تو دینی یعنی خانوادہ ان کا بھی تھا, تو میر صاحب بھی دینی شخصیت تھے. تو ان سے بہت نادر قسم کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہیں اور سے نہیں ملیں گے. تو وہ آج ہم لینے کی کوشش کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے. میر صاحب کی شخصیت کا ایک اور منفرد پہلو آج ہمارے سامنے آنے والا ہے. حفیظ الرحمان صاحب بہت شکریہ. بہت لمبا جو میر صاحب کی زندگی کا ایک حصہ ہے, 30 لاکھ کلومیٹر کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں بنتا, ایک کثیر حصہ اس میں گزرتا ہے, وقت صرف ہوتا ہے. تو وہ آپ نے گزارا میر صاحب کے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جوائننگ ایز اے ڈرائیور میر صاحب کی, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یعنی یہ کوئی عام ڈرائیور نہیں ہے, آپ تو تاریخ بن چکے ہیں اس وقت, آپ ہسٹری ہیں. آپ کے سینے میں جو واقعات ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں. تو کب آپ میر صاحب کے ڈرائیور بنے؟ میں نے جب ان کے ساتھ سفر شروع کیا ہے تو علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے 11 ماہ بعد. ٹھیک. تو آپ دیکھ لیں پھر کتنا ٹائم بنتا ہے, تقریباً 36 سال بنتے ہیں. اور میرے خیال 22 سال کے تھے آپ اس وقت. بالکل جوان تھا, 22 سال کی عمر. آج 63 برس عمر ہو گئی. آج 63 سے زیادہ ہیں. بچے تھے تب ہیں؟ جی جی جی. اچھا, صحیح ہے. تو کس طرح یعنی ڈرائیور بنے آپ؟ میر صاحب نے ڈھونڈا, آپ نے میر صاحب کو ڈھونڈا, کس طرح یہ جوائننگ کیسے ہوئی؟ یہ اصل میں میری اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے نا, تو میاں جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے. ٹھیک ہے, ناظم اعلیٰ تھے؟ نہیں, اس وقت ناظم اعلیٰ نہیں تھے. اس وقت نہیں تھے. اس وقت سیکٹری اطلاعات تھے. ٹھیک ہے, جمعیت اہلدیس کے سیکٹری اطلاعات تھے, جو علامہ صاحب کی جماعت تھی. جو علامہ صاحب کی جماعت تھی. ٹھیک. تو میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق تھا. تو انہوں نے پروفیسر ساجد میر صاحب کے لیے مجھے چنا. میر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ان کی طبیعت میں سادگی تھی. وہ کوئی محافظ نہیں رکھتے تھے, سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھتے تھے, کوئی ہیلپر تک نہیں رکھتے تھے. آپ ہی آپ ہوتے تھے, گاڑی ہوتی تھی اور میر صاحب ہوتے تھے. تو کیا وجہ تھی, میر صاحب کیوں نہیں رکھتے تھے کسی کو؟ بس ان کی طبیعت ایسی ہی تھی. یعنی پروٹوکول کی وجہ سے؟ یا پروٹوکول کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وہ تو گاڑی کا دروازہ بھی کسی کو کھولنے کے نہیں دیتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. کسی کو دروازہ بھی نہیں کھولنے کی اجازت تھی. آپ کو بھی نہیں تھی؟ نہ, میں آج تک نہیں کھولا. ہاں, بیماری کے دوران آخر میں. اچھا, صرف تب کھولا ہے؟ وہاں آخر میں یہ. اچھا, اس سے پہلے آپ بیٹھے رہتے تھے؟ نہ, بیٹھے رہتا کوئی نہیں, بلکہ اٹھ کے نیچے اترو تو ناراض ہوتے تھے. کسی کو بھی اجازت نہیں تھی دروازہ کھولنے کی. ٹھیک ہے. برا محسوس کرتے, کہنا یہ کیا تماشا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ تحصیل بازار میں, ظاہر ہے یہ وہی بازار ہے جہاں سے گزر کے میر صاحب کے گھر میں سیالکوٹ میں جاتے ہیں. تو آپ ڈرائیور تھے, موڑا, آگے ایک ریڑھی والا کھڑا تھا. تو آپ نے اسے کچھ کہا تھا, یہ کیا واقعہ ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا سائڈ پہ کر لیں, یعنی پیچھے کر لیا کریں. یعنی بالکل وہ موڑ پہ تھے. موڑ پہ تھا نا, اور آپ نے گاڑی موڑنی تھی جگہ. میں نے وہ شیشہ نیچے کر کے نا تو اس کو کہا کہ بھائی آپ تھوڑا راستہ چھوڑ کے
کھڑا یہ موڑ ہے. تو میر صاحب مجھے کہنے لگے غصے میں کہ اگر آپ کو ریڑھی لگانی پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے آپ. اچھا. اور کسی ریڑھی والے کو, کسی دوسرے بندے کو آج تک انہوں نے ایسا نہیں کہا. کہ غریبوں کا جو ہے نا, یہ کمزور لوگوں کا دھیان رکھتے تھے, خیال رکھتے تھے. آپ کو یعنی تقریباً ڈانٹ دیا. حالانکہ آپ نے اسے ڈانٹا نہیں. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, صرف یہ کہا کہ تھوڑی سائڈ پہ کر لیں اور گزرنے کے بعد میں پھر آپ آگے کر لیں. کہنے لگا اگر آپ کو ریڑھی لگانی پڑ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. آپ بولے پھر اس کے بعد؟ جی میں نے خاموش ہو گیا. جی بولنا کیا تھا. میں نے کوئی کہا تو نہیں, ڈانٹا نہیں, میں نے ڈانٹا نہیں. حالانکہ یہ ان کی طبیعت تھی, ان کی شفقت تھی ان لوگوں کے ساتھ. اچھا حفیظ صاحب, یہ بتائیے کہ سفر میں میر صاحب کی مصروفیات کیا ہوتی تھی؟ سفر میں وہ آرام یا تلاوت. اچھا. ہاں, جتنا بھی سفر ہو, 6 گھنٹے کا ہو, 8 گھنٹے کا ہو. قرآن بھی گاڑی میں؟ قرآن جی گاڑی میں ہے, 7 سیٹ کے اوپر. بس قرآن جی جو ہے وہ پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. آرام کا وقت تو آرام, سو جاتے ہیں, اس کے بعد اٹھ کے پھر دوبارہ شروع کر دیتے, قرآن پڑھتے. ٹھیک. بلکہ ایسا ہوا ایک دفعہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ نا گاڑی کے اندر تلاوت لگائی. اچھا. کہنے لگے کہ آپ 2 سپارے جو حفظ ہیں نا تجھے, تو کیوں نہیں یہ آپ اپنی تلاوت کرتے ہیں اور قیامت والے دن یہ سڑکیں آپ کی گواہی کے لیے کھڑی ہو جائیں. اللہ اکبر. اچھا یہ بات کہی. ہاں یہ بات کرتے. کہنے لگے کہ آپ کو 29-30 پارا آتا ہے نا. ڈانٹ کے تھوڑا سا. میں کہ ہاں جی آتا ہے, کیونکہ میں نے بتایا ہوا تھا کہ 2 پارے مجھے حفظ ہیں. بچپن میں حفظ شروع کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا میں نے. کہنے لگے کہ وہ اس پارے آپ پڑھتے رہا کریں, قیامت والے دن یہ سڑکیں جو ہیں نا پاکستان کی, یہ آپ کو گواہی دیں گے. اللہ اکبر. یہ گواہی کے لیے کھڑی ہو جائیں گے آپ کے لیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا اور وہ کتنی اہمیت دیتے تھے قرآن کو. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی تھا کہ میں سفر میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہوں, یہ ایسے تاکہ گواہی دیں ان کے لیے. اور وہی بات آپ کو بھی بتائی. بالکل مجھے یہی بتائی. اچھا حفیظ صاحب, میر صاحب سینیٹر بن گئے, آپ ان کے ڈرائیور بن گئے, گاڑی آپ لا کے پارک کر دیتے تھے سیالکوٹ میں, اور میر صاحب کو آپ ویسپا دے دیتے تھے. کیسے ڈرائیور تھے آپ؟ ان کی طبیعت تھی نا, یہ شروع میں ایسے ہی تھا. اچھا. کہ وہ ویسپا جو ہے نا, شہر کے اندر ویسپے کا استعمال کرتے تھے, یہ پورے سیالکوٹ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں بس گاڑی بھی تھی, لیکن گاڑی تھی الحمدللہ, گاڑی تھی. میں چھوڑ کے آ جاتا تھا واپس لاہور. یعنی آپ اسلام آباد 2 دن کے لیے. جی ہاں, اسلام آباد سے آیا ہوں, لاہور سے گیا ہوں, جا کے گاڑی بند کر دی ہے. وہ ایک ویسپا تھا ان کا, وہی چلاتے تھے وہ, اس کو سفر کرتے تھے یہ شہر کے اندر, سیالکوٹ کے اندر. ٹھیک ہے. ہر وقت گاڑی کیا استعمال کرنی ہے بھی سرکاری, اور کام ذاتی ہیں تو ویسپا نکال لی. یعنی اس سے ان کی شخصیت کی سادگی اور عاجزی اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمبلنس, بالکل وہ چیز نظر آتی ہے. حفیظ صاحب, آپ ظاہر ہے سفر کرتے تھے, اور سفر کا ایک حصہ تو آپ نے بتا دیا میر صاحب کا معمول, کہ یا تو آرام کر رہے ہیں گاڑی میں, یا بہت زیادہ تلاوت کر رہے ہیں, یا کوئی مطالعہ کر رہے ہیں. اچھا, سفر میں کھانا بھی کھانا ہوتا ہے, چائے بھی پینی ہوتی ہے, یہ کس طرح کے معمولات ہوتے تھے؟ اکثر یہ ہوتا تھا, اکثر لاہور اسلام آباد کا سفر جو کھانا گھر سے بنا کے لے کے جاتے. اچھا. گھر کا کھانا. ٹھیک ہے. لاہور سے چلتے تو کھانا بنا کے ادھر سے اسلام آباد سے چلتے تو بعض جگہ کھانا پڑتا ہے ہوٹل کے اوپر, ورنہ اکثر وہ اپنا کھانا ساتھ ہی رکھتے, اپنا گھر کا بنا ہوا. ٹھیک ہے. کیا پسند تھا کھانے میں؟ کھانے میں وہ چاول. ٹھیک ہے. تو شوربہ زیادہ استعمال کرتے تھے. شوربہ مٹن کا ہو یا کسی چیز کا ہو, یعنی گوشت, بنا ہوا گوشت جو ہے نا, جو کڑھائی گوشت جس کو کہتے ہیں, یا دوسری چیز, یہ چیزیں اس کے بجائے پریفر کرتے تھے کہ شوربے والا. شوربے والا. تو دالوں کا استعمال بہت زیادہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دالوں سے مراد کون سی دال؟ دال ساری دالیں, لیکن یہ جو آج کھا لی وہ کل نہیں, وہ نمبر وائز. ایک واقعہ یاد آ گیا. اچھا, دال کے حوالے سے. اچھا. کہ مولانا فضل الرحمان مدنی پشاور والے. ٹھیک ہے. ان کے ہاں ہم نے ٹھہرنا تھا جا کے, وہ ہمارے میزبان تھے. ٹھیک. تو وہ ٹیلی فون کے اوپر پوچھنے لگے کہ کیا آج, یعنی کہ میر صاحب سے پوچھ رہے تھے. میر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کھانا کیا ہے آج. ہاں. تو انہوں نے ایک دال کا نام بتا دیا, انہوں نے کہا یہ دال میرا آج کھانے کا موڈ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مدنی صاحب بھول گئے کہ دال بھول گئے کہ دال کون پوچھا, جو اسپیشل بتایا وہ بھول گئے. اچھا. وہ انہوں نے بتایا مجھے کہ کہنے لگے کہ میں نے گھر والوں کو کہا کہ یار دال تو میں بھول گیا ہوں, لیکن احتراماً میں پوچھ نہیں سکتا
अगर दोबारा पूछ लें तो कहना नहीं, पूछना नहीं है। अच्छा, अभी कौन सी दाल कौन सी बनानी? दाल अच्छा, बनानी, ये भूले थे। ये भूल गए कौन सी दाल बनानी। हम्म, तो उनके घर वाले कहने लगे चलो ऐसा करते हैं कि 3-4 दालें 3 बना लेते हैं, जो उनको पसंद होगी वो खा लेंगे। वाह, जब हम गए जबरदस्त। तो जो मीर साहब ने जो उनको दाल कही तो उनमें से एक भी नहीं थी। इत्तेफाक ऐसा। इत्तेफाक ऐसा हो। आपसे किसी ने पूछा था कि मीर साहब को सब्जी कौन सी पसंद है, आपने क्या कहा था? फिर मीर साहब ने भी आपको कुछ कहा था? हाँ, वो हमारे हैं जी अनायतुल्लाह रब्बानी साहब। अच्छा, उन्होंने कहा कि मीर साहब वो सब्जी कौन सी पसंद करते हैं, मैं कसूर से सब्जी लेके हूँ उनकी अपनी सब्जियां हैं, अच्छा, उनकी सब्जी जिम्मेदार हैं वो, तो उन्होंने कहा मीर साहब की खिदमत में पेश करते हैं। सब्जी पेश करें। तो मैंने उनको कहा कि वो उन्होंने तो कभी सब्जी खाई नहीं है, और जब से हम बड़े हुए हैं उनको दाल ही खाते हैं। देखा है हमने कि दाल खाते हैं। अच्छा, फिर तो वो मीर साहब को आके कहने लगा कि मैंने हफीज़ से पूछा है कि आपको सब्ज़ी कौन सी पसंद है। तो वो कहने लगे कि हफीज़ ने कहा कि भाई मीर साहब तो दालें खाते हैं बस। तो मीर साहब ने पूछा मेरे से कि तुमने ये कह दिया मैं दाल ही खाता हूं। वो कहने लगे कि दाल ही खाता हूँ मैं, बस अपना सब्जियाँ खाता ही हूँ मैं, सिर्फ दाल ही कह दिया उनको। हंस रहे थे मेरे साथ, वो मेहरबानी उनकी। सही सही। तो चाय बड़ी ख़ास किस्म की मीर साहब पीते थे? जी हाँ, चाय जो है वो तेज़ पत्ती वाली। अच्छा, तेज़ पत्ती वाली चाय वो पीते, दूध बराए नाम। ठीक है, कम दूध वाली, कम तेज़ दूध पत्ती वाली। पत्ती तेज़ और दूध बहुत कम, ये उनका थे चाय पीने का। तो एक दफ़ा का वाक़या है कि हम फैसलाबाद से टोबा जा रहे थे। ठीक। तो हमारे बुज़ुर्ग हैं अब्दुल हजाजी साहब, वो भी साथ थे हमारे। वो कहने लगे कि रास्ते में एक आपको चाहने वाला बंदा है, मुरीद है आपका, वो रास्ते में रोड के ऊपर ही है, तो जरा चाय का कप हो जाए उधर, थोड़ा टाइम दे दें। थोड़ा टाइम दे दें। तो कहने लगे भाई टाइम ज़ाया ना करें, तो ये ऐसे टाइम ज़ाया होगा। खैर बात हो गई, मान गए तो मीर मान गए मीर साहब। तो जब गए तो वो एक ज़मींदार घराना था, उन्होंने दूध पत्ती हल्की सी, यानी उसके अंदर पत्ती हल्की डाली। हल्की पत्ती डाली। तो मीर साहब उनको कहने लगे हजाजी साहब को, हजाजी साहब कुछ चाय कोई देखो कि भला है, ये तो निरा दूध है। लिहाजा मैं फिर उठा, वो जो नौजवान जो सर्विस दे रहा था ना, घर वाला लड़का, तो उसको मैंने कहा कि भाई एक कप जो है तेज़ पत्ती वाला लेके आए, तो दूध उसमें कम रखें, मीर साहब की मीर साहब के लिए ख़ास। तो वो कहने लगा कि कितनी पत्ती आप, कितनी पत्ती अंकल, कितनी पत्ती डालें इसमें? मैंने उनको कहा जितनी आपके घर में सारी की सारी डाल के ले आओ, इतराज़ नहीं करेंगे। यानी इतनी पत्ती तेज़ पीते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हफीज़ साहब, आप मीर साहब को ज़ाहिर है एयरपोर्ट्स पर भी छोड़ने जाते रहे, एयरपोर्ट से लेने भी आते रहे। मीर साहब के बारे में यानी जब भी किसी ने देखा है कि वो अपनी ट्रॉली ख़ुद ही लेके जा रहे होते थे, ये क्या मामला था? बस ऐसे ही है जी कि मीर साहब वो हम ऊपर रख देते सामान सारा, खुद ही ट्राली को लेके जाते। तो कोई कोशिश करता? ना, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, आखिर तक। बल्कि एक दफ़ा का वाक़या है कि जुल्फ़कार डोगर साहब जो MPA हैं, MPA हैं, वो भी उधर खड़े थे। ठीक। वो मुलाकात के लिए आए थे। उन्होंने देखा, वो बड़े हैरान हो गए। अच्छा। कि एक जमात का सरबराह है और सीनेटर हैं, और ये खुद ही ट्राली लेके जा रहे हैं अंदर। ये उनकी सादगी। ठीक है, यानी ना तो वो दरवाज़ा खोले कोई ये पसंद करते थे? ना, दरवाज़ा नहीं, दरवाज़ा खोलना बुरा महसूस करते थे। ठीक, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अच्छा, मैं आज तक नहीं दरवाज़ा खोला उनका। अच्छा। ये आखिर में बीमारी की हालत में हेल्प करने की कोशिश की है, और बंदे भी मेरे साथ होते थे, वो खोल देते, मैं फिर ही वो मना करते थे वो दरवाज़ा खोलने को। अगर दूसरा को नौजवान या कहीं हम गए हुए तो उनको मना करते थे। ठीक ठीक। जी। अच्छा हफीज़ साहब, आपने 30 लाख किलोमीटर गाड़ी वो चलाई है जिसमें मीर साहब यानी मौजूद रहे, तो कोई कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया नागवार? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वाक़या नहीं पेश आया। वाक़या नहीं पेश आया, कोई मेन एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता था कि वो बुज़ुर्ग मेरे जो थे ना, वो तिलावत इतनी करते थे कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजतें करता रहे। अच्छा, कभी कोई रास्ते में होता है ना कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, ऐसा कोई वाक़या? ऐसा एक वाक़या हुआ है कि हमारे एक साथी थे ड्राइवर, वो उस दिन मैं छुट्टी पे था। अच्छा। वो इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई गालबन जेहलम दीना के करीब जंगल में। यानी ये एक ही वाक़या है पूरी? एक ही वाक़या हुआ, वरना गाड़ी कभी ख़राब नहीं हुई। ठीक। तो शायद नईम भट्ट सब साथ थे। तो वो गाड़ी ख़राब हो गई, तो गाड़ी ड्राइवर उधर ही, चलो सुबह ठीक करा के लेके आऊँगा। ठीक है।
تو میر صاحب تو میر صاحب کو انہوں نے ایک بس کے اوپر، عام بس کے اوپر، سادہ لوکل بس کے اوپر بٹھا دیا، تو وہ بیٹھ گئے۔ تو صبح کسی نے پوچھا کہ کیسا سفر رہا جی بس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، یعنی میر صاحب سفر کیسا رہا، رات آپ آئے ہیں رات؟ کہنا سفر تو بہت اچھا رہا، لیکن وہ بار بار کھڑا ہو جاتا تھا۔ اچھا، وہ کبھی آوازیں مارتا تھا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا تھا، وہ پھر کہتا اتر جاؤ اتر جاؤ اتر جاؤ، اسے ساری رات وہ ایسے کرتا رہا یہ راوی روڈ تک۔ جی جی، باقی سفر ٹھیک تھا، ہاں، لیکن یہ آ جاؤ آ جاؤ چلے جاؤ اتر جاؤ اتر جاؤ، کبھی کہتا تھا آ جاؤ آ جاؤ، کبھی کہتا تھا۔ یہ انہوں نے سفر کیا۔ جی جی جی۔ حفیظ صاحب، میر صاحب قناعت پسند بھی تھے، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ چیزیں ضائع کی جائیں اور فضول خرچی کی جائے۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی مشاہدہ ہو، کوئی آپ نے چیز دیکھی ہو، کس طرح کا بیہیویئر ہوتا تھا میر صاحب کا چیزوں کو یعنی کہ کم استعمال کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، جب وہ کھانا کھاتے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو واپس فریزر میں رکھتے تھے، دوبارہ گرم کر کے کھاتے اس کو، ٹھیک ہے، ضائع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بالکل ضائع نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، واپس فریز کرتے تھے اور اس کو دوبارہ۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو ٹکڑے بھی بچتے یا ٹکڑے وہی واپس کو وہ دوبارہ استعمال کرتے، اچھا، روٹی ٹکڑے بچے ہیں وہ بھی رکھ دیے ہیں، دوبارہ ٹکڑے کھا لیے، دوبارہ کھا لیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ان کو روٹی افغانی نان اس کو کہتے ہیں، وہ پسند تھا، جو صرف میرا خیال شاید اسلام آباد سے ملتا ہے زیادہ، ہو سکتا ہے لاہور میں بھی ہو۔ وہ موٹی روٹی ہوتی ہے ذرا، تو وہ اکٹھی لے آتے ہم، 15 دن کی، 20 دن کے، مہینے کی، اچھا، 10 15 20 روٹیاں اکٹھیاں لے کے اس کے کاٹ کے فریز کر دیتے، وہی گرم کر کے جب روٹی کھانی ہوتی ہے وہ گرم کر کے وہ پسند تھی وہ پسند تھی میر صاحب کو، اس لیے وہ پسند تھی۔ اور یہ نہیں کہ تازہ بھی ہو، وہ فریزر میں رکھتے، لاہور میں الگ، اسلام آباد میں الگ، سیالکوٹ میں الگ۔ ٹھیک، جی جی، ٹھیک۔ ایسے۔ تو وہ مکئی والے کو جو لفافے واپس کر دیے تھے میر صاحب نے جا کے، وہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہ ہے کہ مکئی والے جو ہوتے ہیں نا، یہ ریڈی والے جو ہوتے ہیں مکئی اور چنے جو بیچتے ہیں، وہ جو بھون کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس لفافے کے اندر سے ڈال کے دیتے نا، وہ کوئی خاص تھا جیسے میر صاحب لیتے تھے؟ نہیں، بس وہ ہمارے نادرا چوک میں، اسلام آباد قریب جو پڑتا میں جو بھی رستے میں کوئی بھی مل جائے وہ ریڈی والا، تو اسے ہم خریدتے ہیں نا، وہ خاص طور پہ وہ نادرا چوک والے کو ضرور واپس کرتے، ہمارے رستے میں تھا نا وہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ چھوٹے لفافے جو کاغذ کے ہوتے ہیں نا، ہاں، جس میں وہ ڈال کے دے رہے ہوتے، وہ پاکٹ میں رکھ دیتے، گاڑی کی پاکٹ میں، اچھا، 3 4 ہو جاتے ہیں، جو بھی خالی ہوا جو بھی خالی ہوا تو وہ کہتے ہیں اس کو واپس کر، اس کے دوبارہ کام آ جائیں گے۔ اچھا، وہ سارے اکٹھے کر سارے کے اکٹھے کر کے واپس دے دیں۔ جی جی جی۔ اچھا، وہ لکھنے میں اور لائٹ کا کم خرچ ہے، یہ بھی آپ نے جی دیکھا ہاں، ہوگا؟ بالکل۔ لائٹ کا استعمال کرنا، بجلی کا استعمال کرنا، اور لکھنے میں اگر کسی کو وہ کاغذ جو ہے نا، کاغذ اس کا بھی نمبر لکھ کے دیتے تو بڑے کاغذ پہ لکھ کے نہ دیتے ہیں، کاغذ کا اتنا استعمال کم کرتے ہیں، اور یعنی ضائع نہ ہو، بالکل چھوٹے بالکل کے اوپر، بالکل صحیح۔ یہ نہیں کہ پورا پیپر جو ہے وہ آپ ضائع کر دیں گے، بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے وہ ہفت روزہ والے جو ہیں، وہ رسید جو ہے نا ہفت روزہ کی سالانہ اس کا جو پیسے ہوتے ہیں، تو وہ لے کے آیا رسید، اس نے لفافے کے اندر ڈالا ہوا تھا اس کو، تو ناراض ہوئے اس کو کہ بھائی میں ادھر بیٹھا ہوں دفتر میں، یہ آپ نے لفافے کے اندر کیوں ڈالا ہے، یہ لفافہ کیوں آپ نے ضائع کیا ہے؟ اچھا، نہیں، میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ میر صاحب سے پیسے لینے آئے تھے؟ جی 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 ہاں، وہ سالانہ جو اس کی فیس ہے، جو یعنی جو میگزین جماعت کا چھپتا ہے اس کے پیسے وہ دیتے ہیں، دیتے اس کے پیسے دیتے ہیں، بالکل۔ اچھا، ہاں، فری نہیں لیتے وہ۔ اچھا اچھا۔ جو ہفت روزہ میگزین جو جماعت کا چھپتا ہے نا، ہفت روزہ، تو وہ اس کے پیسے دیتے ہیں پروفیسر ساجد میر صاحب، بل ادا کرتے تھے؟ ہاں، بل جو تھے وہ بیرونی سفر پہ جاتے، جو سرکاری ہماری رہائش ہے وہاں پارلیمنٹ لاجز میں، وہ پہلے سے ادا کر کے جاتے، ہمیں دے کے جاتے، اچھا، مجھے دے جاتے، یا میرے ساتھ جو باقی ملازم ہیں ہمارے، اس میں ہم 3 4 بندے ان کے ساتھ تھے، ان کو پہلے دے جاتے۔ آج تک انہوں نے بل جو ہے وہ جرمانے والا نہیں ادا کیا۔ اچھا، نہ نہ نہ، یعنی ہر چیز طے شدہ تھی، اور یہ بالکل صحیح۔ حفیظ صاحب، آپ جس طرح کی باتیں ہمیں میر صاحب کی بتا رہے ہیں، تو وہ اس زمانے کی اور اس عہد کی شخصیت تو نہیں لگتے، یعنی وہ اگر رسالہ لے رہے ہیں جماعت سے تو اس کے پیسے ادا کر رہے ہیں، بل کبھی جرمانے کے ساتھ ادا نہیں کر رہے، اور وہ روٹی اپنی فریج میں رکھی ہوئی ہے، وہ ٹکڑے تک وہ استعمال کر رہے ہیں، اور دروازہ وہ کبھی کھولنے نہیں دیتے کسی کو، اور ریڑھی والے کو اگر آپ نے کوئی بات کی ہے تو اس پہ آپ کو ڈانٹا ہے، جوتا مرمت کر کے، جوتا مرمت، اچھا، کپڑے مرمت خود، یعنی جوتا مرمت کرا، یہ نہیں کہ جوتا جو ٹوٹ گیا ہے اس کو پھینک دیں، اس کو مرمت کرواتے ہیں۔
اس کا سول نیا ڈلواتے، یعنی آخر تک استعمال کرتے آخر رہتے؟ تک استعمال. جب اس کا بس بہت زیادہ خراب ہو جاتا تو اس کو. ایک واقعہ ہوا قصور کے اندر. اچھا. تو ہم ایک حلقے میں گئے تھے، لکھی صاحب کے حلقے میں. تو وہاں میں نے ان کو کہا کہ یہ جوتا آپ کا ٹوٹ گیا ہے، سول بالکل ٹوٹ گیا، بیٹھ گیا تھا. یعنی گھس گیا نیچے. جی بالکل بالکل. تو میں نے جا کے کان میں کہا کہ آپ کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، جوتا تبدیل کر لیں. تو وہ غصے میں مجھے کہنے لگے بس تینوں نظر آتا ہے جوتا ٹھیک ہے میرا. خیر میں گاڑی میں سے دوسری جوتی جو ہوتی ہے نا وہ لے کے آیا، چپل ہوائی جو وضو کے لیے رکھی ہوتی ہے انہوں نے، وہ لے کے آیا، تبدیل کروایا جوتا. تو ایسے ہی دوسرا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سعودی ایمبیسی میں ہم جا رہے ہیں، گئے ہیں سعودی ایمبیسی میں. مجھے گیٹ کے اوپر جو ایک اہلکار کھڑا ہوتا ہے نا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے صاحب کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. ابھی وہ اندر جا چکے تھے تو میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا ان کو. یہ میں نے دیکھا نہیں، لیکن وہ اس کا جو اہلکار ہوتا ہے نا گیٹ کے اوپر، دروازے کے اوپر، وہ کہنے لگا کہ آپ کے صاحب کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے. یہاں تک وہ یعنی فضول خرچی جو ہے نا ان میں سے نہیں تھی، بس جوتے کا مسئلہ ہو. اور اب کبھی اگر ان کے لباس پر کوئی، ہاں لباس کے کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ کھانے کے دوران کوئی یہ سالن کا کبھی کوئی گر جاتا ہے نا، وہ خود دھوتے اس کو. اچھا. ملازم موجود ہیں، کسی کو نہیں کہتے تھے، مجھے بھی نہیں کہتے تھے، میرے ساتھ ایک اور ملازم بھی ہے تو نہیں کہتے، خود ہی دھوتے. دھونے کے بعد اگر جلدی ہوتی ہے، وہ بھی جلدی ہوتی تو کہتے استری کے ساتھ ذرا اس کو خشک کر دیں، ورنہ ادھر ہی ایسے کام. مضبوط شخصیت تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ جوتا اور بدل لیں یا اس طرح کر لیں. نہیں. اچھا اس طرح ہوتا ہے حفیظ صاحب کہ یعنی کئی دفعہ نا شخصیات تو بڑی ہیں لیکن جو ساتھ رہتے ہیں اگر وہ ریڑھی والے کا اتنا خیال کرتے تو آپ کا بھی خیال کرتے ہیں؟ الحمدللہ میرا خیال. مطلب کوئی ایسا واقعہ ہمیں سنائیں جس سے پتہ چلے کہ وہ بڑا خیال کرتے ہیں. ہر قسم کے خیال رکھتے تھے، ہمارے کھانے کا خیال رکھتے تھے، ہماری ہر قسم ضروریات کا وہ خیال رکھتے تھے. ٹھیک. لیکن ایک واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی فوت ہو گئی، میرا بیٹا تھا 4 سال کا. ٹھیک. عید نماز پڑھائی ہے تو وہ مجھے انہوں نے پریشانی کی حالت میں دیکھا ہے. 18واں روزہ تھا، میری وائف فوت ہو گئی، وفات پا گئی. آپ وہاں رہے اور پھر عید پہ میر صاحب سے عید سے ملاقات ہوئی وہاں، کیونکہ پہلی ملاقات تھی نا، کیونکہ میرا یعنی اس وفات کے بعد. وفات کے بعد کہنے لگے آپ بہت پریشان ہیں، آپ ایسا کریں. اچھا عید پڑھا کے آئے تو عید پڑھا کے آئے، ہاں گاڑی میں بیٹھے ہوئے، گاڑی سے اترے نہیں ہیں وہ. اچھا. کم و بیش وہ 10-15 منٹ مجھے لیکچر دیتے رہے، سمجھاتے رہے صبر کریں آپ، بہت بڑی آزمائش ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات انہوں نے میری ہمدردی کے لیے اور کی ہے میرے ساتھ کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. اچھا وہ چونکہ چھوٹا تھا نا تو اس کو گھر میں سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں، ہم نے سفر پہ جانا ہوتا ہے اسلام آباد، لاہور، دوسری جگہ، اس کو ساتھ رکھیں. اچھا گاڑی میں بھی ساتھ رکھیں؟ ہاں جی گاڑی میں ساتھ رکھیں، اجازت دی انہوں نے. اچھا. مسئلہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بھی 4 سال کا تھا جب ان کی والدہ فوت ہو گئی. اللہ. میر صاحب نے اپنی بات کی. ان کا بیٹا چھوٹا جو ہے عاقب میر، اس کی 4 سال کی ہی ایج تھی اس وقت جب ان کی والدہ دنیا سے چلے گئی. تو ان کو ادھر ایک دکھ تھا بڑا کہ اس کا بیٹا بھی 4 سال کا ہے، چھوٹا بچہ گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں، آپ اس کو ساتھ رکھیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہمدردی کی بات ہے. یہ اچھی. مجھے یاد آیا کہ آپ بتا رہے تھے کہ میر صاحب سینیٹر بن گئے، ان کو سرکاری گاڑی مل گئی، اسلام آباد سے آپ سیالکوٹ آئے، وہاں گاڑی کھڑی کر دی. میر صاحب نے تب ویسپا نکال لیا اپنا، آپ کیا کرتے تھے؟ میں ادھر لاہور آ جاتا تھا. اچھا. وہ 2 دن ادھر ٹھہرنا ہے نا، 1 دن 2 دن ٹھہرنا ہے، تو وہ مجھے کہتے کہ آپ پرسوں آ جائیں، فلاں تاریخ کو آ جائیں، ہفتے والے دن آ جائیں. تو میں کچھ نہیں کرتا تھا، میں واپس آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. سروس جو میں نے شروع کی ہے نا ان کے ساتھ، یعنی کہ 1987 میں جب میرا سفر شروع ہوا نا، اس وقت یہ سیالکوٹ، لاہور سے سیالکوٹ جو ہے نا، وہ بس کا کرایہ تھا 18 روپے. تو مجھے یہ سفری اخراجات یعنی مجھے 50 روپے دیا کرتے تھے. اچھا. یعنی 36 روپے کرایہ ہو گیا. باقی یہ ٹانگے کا، اس دور میں ٹانگے چلتے تھے لاری اڈے پہ جانے کے لیے، رکشے پہ جو بھی ہے، تو 50 روپے دیا کرتے اس دور میں. بلکہ 2-4 روپے بچ ہی جاتے تھے مجھے. کھانا ادھر سے میں ان کے گھر سے کھا کے آتا تھا، الحمدللہ گھر سے کھانا ملتا، اور فارغ کرتے کہ آپ چاہیں پرسوں آ جائیں، کل آ جائیں.
50 रुपये दे के। اچھا یوں ہوتا ہے فیض صاحب کہ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں نا، یعنی ایک سفر میں، حضر میں بہت زیادہ ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈرائیونگ کے علاوہ بھی کوئی کام کہہ دیتا ہے کہ تھوڑی سبزی پکڑنا، کوئی فروٹ پکڑنا، تو ایسا کوئی خدمت کا نہیں موقع نہیں ملا؟ ایسا نہیں وہ کرتے تھے، ان کی طبیعت نہیں تھی یہ ایسے کہ اپنے کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے. اچھا یعنی اتنا سا کام بھی نہیں کہتے؟ نہ 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 یقین کریں، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ہے کہ وہ اپنا کھانا جو ہے نا وہ خود گرم کرتے تھے اسلام آباد میں. اچھا وہ بھی نہیں آپ کو نہ کہتے؟ نہ 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 ہم ادھر موجود ہوتے تھے کبھی انہوں نے تو آپ لوگوں کو تھوڑا مشکل تو وہ لگتا نہیں ہوگا. اجازت نہیں تھی ان کی، وہ خود ہی اپنے چاول وغیرہ گرم کر رہے ہیں فریزر سے نکال کے، اور آپ بیٹھے موج سے ہم بیٹھے ہیں موج سے. ہم کمرہ ساتھ ہی تھا نا، ایک پارلیمنٹ لاجز میں 2 ہی بیڈ روم ہے، ساتھ ہی ہمارا بیڈ روم ہے. ہم بیٹھے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہتے تھے، خود ہی گرم کرتے ہیں. ان کی طبیعت تھی کہ جتنا مجھے چاہیے اتنا بس. صحیح 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 صحیح. فروٹ جو ہے، سبزی جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ سیالکوٹ میں سے خاص طور پہ وہ خود لے کے آتے تھے. تو یہ ایک مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد میں وہ فروٹ لینے کے لیے جاتے تھے، آپ پارا مارکیٹ میں خود جاتے تھے فروٹ لینے. ویسے آپ ساتھ ہوتے تھے؟ میں ساتھ ہوتا تھا، لیکن خود گاڑی سے اترتے اور وہ جا کے تو سبزی جو ہے وہ اپنا فروٹ جو ہے نا اس کی خریداری خود کرتے تھے. ایسے سبزی کرتے تھے. ایسے ٹوپیوں کی دکان تھی ایک، جب بازار میں جاتے سیالکوٹ میں، اس کو کہتے ہیں 2 دروازہ، وہاں اپنی ٹوپی مرمت کروانے کے لیے، نئی بنوانے کے لیے اکیلے جاتے تھے. اچھا بازار کے وہ چھوٹا بازار ہے، وہ مین بازار اس کو کہتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ پیچھے چلا گیا نا تو وہ ناراض ہوتے تھے. بلکہ ایک دفعہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ان کا خدمت گزار ہے، کارکن ہے ہمارا، سلطان نذیر اس کا نام ہے، سیالکوٹ میں. تو میر صاحب بازار میں جا رہے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو جب پیچھے سے مڑ کے دیکھا، یا ان کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے کوئی بندہ ہے، تو دیکھا وہ سلطان ہے. اس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو جی؟ وہ کہنے لگے میر صاحب کوئی آپ نے کوئی سامان کوئی خریدنا ہے تو ہم اٹھا لیں گے، تو آپ کی خدمت کے لیے میں آ رہا ہوں. خیر ان کے پاس ایک تھا سامان تھوڑا سا، یعنی کہ زیادہ وزن نہیں، آدھا کلو پاؤ 1 کلو وزن. کہنے لگے یہ میرے گھر دے دو اور واپس چلو، میرے پیچھے نہ ہو. اس وقت وہ ٹوپیوں کی دکان پہ جا رہے تھے، جنا کیب جہاں بنتے ہیں 2 دروازہ میں. صحیح صحیح. یہ ان کی تھی کہ طبیعت کے میرے ساتھ بھی کوئی نہ چلے، اکیلا مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، اکیلے آپ کو پتہ ہے جیسا. اچھا فیض صاحب، یعنی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت ظاہر ہے وہ سینیٹر تھے، ایک بڑی اہم شخصیت تھے، جماعت کے امیر تھے. تو کچھ وقت ہمارے ملک میں ایسے بھی آئے ہیں جب بڑی دہشت گردی تھی، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت سیکیورٹی بھی حکومت کی طرف سے دی گئی تھی. تو لی میر صاحب نے وہ سیکیورٹی؟ نہیں لیتے سیکورٹی. اس وقت لوگوں نے توجہ دلائی، ویسے ہماری جماعت کے لوگوں نے توجہ دلائی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سیکورٹی کا بندوبست کریں، حالات خراب وغیرہ ہوا. کہنے لگے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا اس بندے. اچھا جی جی بالکل. یعنی ساری زندگی ہونے کے باوجود قانون ان کو دیتا ہے، ان کو سہولت ہے، لیکن نہیں وہ نہیں. بالکل صحیح. وہ لے سکتے تھے، سرکاری سیکورٹی لے سکتے تھے، اپنی جماعت کی طرف سے کوئی بندوبست کچھ نہیں کیا انہوں نے. صحیح. تو سفر میں قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی روزے وغیرہ کا معمول بھی تھا؟ جی ہاں، روزہ جو ہے وہ تو نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے. اچھا سفر میں بھی؟ سفر میں بھی جون جولائی کا موسم ہو تب بھی روزے رکھ رہے ہیں. نفلی روزہ نہیں چھوڑتے تھے وہ. تو بیرونی سفر جا رہے ہیں پھر بھی روزہ رکھ کے جا رہے ہیں. اور روزے کا کھانا بھی وہ رات کو ہی بندوبست کرتے تھے. رات کو 1 روٹی 1.5-2 روٹیاں ان کا ہے معمول، ہلکی روٹیاں 2 رات کو بنا کے رکھ لیتے ہیں، صبح گرم کر کے کھا لیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، دہی کے ساتھ، جو بھی کسی سالن کے ساتھ کھانا ہے. باقاعدہ صبح اٹھ کے گرم کا کوئی اہتمام نہ کرتے. حفیظ صاحب کس طرح یاد آتے ہیں اب میر صاحب؟ یہ نہ پوچھیں، بہت یاد آتے ہیں. اگر میں اپنی زندگی کا حساب لگاؤں تو میں اپنے والد کے پاس اتنا نہیں ٹھہرا جتنا ٹائم میں نے گزارا ہے. میں رات 11-12 بجے اپنے گھر آتا تھا، ادھر ہی شادرہ میں میرا گھر ہے. میں اپنے والد صاحب کو جب وہ آرام کر رہے ہوتے، فجر کے ٹائم میری ملاقات ہوتی تو ہم تیاری شروع کر دیتے. بس ہم کہتے ہیں سلام کرتے اپنے ابو کو، وہ آپ 10 منٹ کر لیں، 15 منٹ کر لیں. ابو کو کہہ کے اچھا جی ابا جی اسی کام تے چلے. 8 دن بعد میں گھر واپس آتا. 8 دن. اب میں اپنے والد کے پاس جو ہے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں.
اور جو 8 دن ہے جمعرات کو واپس آنا ہے, بعض دفعہ 12-13 دن بعد واپس آنا ہے. میں اپنے باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں گزارا جتنا پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ. میرے ایک ٹیچر تھے رانا خالص, رانا صدیق خالد, ان کا رانا صدیق خالد. وہاں میں ان کے پاس پڑھتا تھا بہاول نگر میں. ادھر ہی ہے مرید کے میں کسی ادارے میں وہ ٹیچر تھے ریٹائرمنٹ کے بعد. وہ ادھر آیا کرتے تھے ہمارے دفتر میں راوی روڈ پہ. تو ہمارے ناظم دفتر اس وقت ہوتے تھے ماسٹر رحمت اللہ صاحب. تو ان کو بتانے لگے کہ یہ میرا شاگرد ہے حفیظ الرحمان, یہ میرا شاگرد ہے. امیر صاحب کو بتانے لگے؟ نہیں رحمت اللہ صاحب, ماسٹر رحمت اللہ ناظم دفتر کو. تو بڑا پیار کرتے تھے میرے ساتھ وہ. تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے ایک عظیم آدمی کے ساتھ سفر کر رہے ہو, استاد آپ خوش قسمت ہو. میرا استاد کہنے لگے. تو 1 مہینے بعد 15 دن بعد وہ چکر لگاتے تھے رانا صدیق خالد صاحب. تو وہ اطلاعات ماسٹر رحمت اللہ کہ آپ خوش قسمت ہو اتنے بڑے آدمی کے ساتھ آپ. اچھا, جب آپ سفر کرتے تھے تو بڑے آدمی 2 طرح ہوتے ہیں نا, ایک اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے, اخلاق سے بڑا ہوتا ہے, اپنے پیار سے بڑا ہوتا ہے, دوسروں کا خیال رکھنے سے بڑا ہوتا ہے, دوسروں کو بڑا سمجھ کے بڑا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جیسے بڑا ایک شوشہ. تو آپ کو کس طرح کے شخص کے ساتھ سفر لگتا تھا کہ صاحب آپ اپنے کردار کے حساب سے بڑے تھے, دوسرے لوگ کیوں احترام کرتے تھے. اچھا, کیسا احترام آپ نے دیکھا پارلیمنٹ لاجز میں وہاں بڑے؟ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے, کیونکہ مجھے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے کا موقع ملتا رہا ہے, کیونکہ میں ان کے ساتھ وہ ملازم تھا. ہمیں جانے کا کوئی پابندی نہیں ادھر جاتے تھے تو نہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اس میں بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے سیاستدان ہیں, وہ آگے ہو کے ملتے تھے. صرف کردار کی بات تھی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ دلی محبت تھی؟ دلی محبت لوگ کرتے تھے, کوئی شک والی بات نہیں. بڑے بڑے لوگ آگے ہو کے ملتے تھے ان کو. ایسے ہی جب لفٹ سے نکلتے باہر, کیونکہ اوپر ہے نا نیچے, تو جو بھی لوگ آگے ہو کے ملتے, پتہ نہیں کون تھے وہ, ظاہر ہے وہ ممبر حضرات تھے یا بڑے بڑے سیاسی. کچھ لوگوں کو میں جانتا تھا, کچھ کو نہیں جانتا میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہوئی تھی. جب آپ نے خبر سنی میر صاحب کی, کیا کر رہے تھے, کیا کیفیت بنی آپ کی, کیسے خبر سنی؟ باجی وہ ان کے پوترے نے مجھے فون کیا ہے کہ جلدی آؤ, گاڑی لے کے جانی ہے, گاڑی کی چابی ساتھ لے کے آنا. کیونکہ گاڑی کی چابی صرف میرے پاس ہے, میر صاحب کے پاس نہیں ہوتی تھی. میر صاحب کے بیٹوں کے پاس, میر صاحب کے گھر میں چابی نہیں, آج تک نہیں ہے الحمدللہ. کہ گاڑی کی چابی لے کے آؤ. میں سمجھ گیا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو اس نے فون بند کر دیا. میں دوڑ کے گیا ہوں. آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اپنے گھر میں تھا, یہ ساتھ ہی میرا گھر تھا سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں آپ نے رہائش وہیں پر رکھ لی؟ رہائش ادھر ہی, میری ایک رہائش ادھر بھی ہے نا. تو میں دوڑ کے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگا, ان کا پوتا فاروق اس کا نام ہے, وہ کہنے لگا میں نے وہ ایمبولینس والوں کو فون کر دیے 1122 والوں کو. تو وہ گاڑی آ رہی ہے, ایمبولینس آ رہی ہے. تو آپ ایسے کریں کہ نیچے جائیں, وہ رستہ بنائیں, کیونکہ گلی رستہ چھوٹا ہے, نیچے جائیں, ایمبولینس کو جلدی لے کے آئیں. اس وقت وہ ان کے سانس باقی تھے جب میں دیکھ کے آیا ہوں. وہ دبا رہے تھے ان کو. اچھا, آپ اوپر چلے گئے؟ ہاں جی, اوپر چلے گئے نا, چھت کے اوپر چلے گئے نا. تو اوپر چلے گئے, وہ دبا رہے تھے, ان کا بیٹا, ان کے پوتے, ان کی. تو میں نے فوری طور نیچے گیا تاکہ ایمبولینس کا بندوبست کریں, ایمبولینس کے لیے رستہ بنائیں. بس میں واپس آئے تو اتنے 5 منٹ کر لیں, 7 منٹ کر لیں, ان کی موت واقع ہو گئی. آخری کیا بات ہوئی تھی آپ کے میر صاحب سے؟ یعنی اس کے بعد تو وہ بس میں میری ساتھ ان کے ساتھ وہ نا, کوئی مہمان آتا تھا چھوڑنے کے لیے جاتا تھا بس میں ان کو, کیونکہ میں ان کے قریب نہیں تھا, ان کے بچے سنبھالتے تھے ان کو. آخر تک وہ چل کے واش روم چل کے جاتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو. بالکل, ہاں جی. مسئلہ تو ان کو کمر کا تھا, باقی تو ان کو مسئلہ نہیں تھا. میر صاحب کی کون سی بات ہے جو آپ کو اب بھولے گی نہیں, یاد ہی رہے گی ساری زندگی, بہت زیادہ یاد رہے گی؟ ویسے تو ساری رہیں گی. دیکھیں جی کہ وہ ناراض بھی ہوتے تھے, لیکن اس کے لیے وہ شفقت جو ہمارے ساتھ جو کرتے تھے نا, جو جتنا پیار کرتے تھے, وہ بھی تھے کہ یہ ساری بھولنے والی بات تو ہے ہی نہیں.
بندے نے گزارا ہے وقت اس کے ساتھ اتنا زیادہ، تو ظاہر ہے کہ کوئی بات ہی بھولنے والی نہیں ہے. کہ ہم نے تو ہمارے وہ بزرگ تھے نا، اس نیت سے ہم کام کرتے تھے، ہمیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے لیے. اللہ اکبر. حفیظ صاحب، بہت بڑا غم ہے آپ کا بھی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا غم شاید باقیوں کا اپنی جگہ بڑا ہے، آپ کا اس اعتبار سے بڑا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ، آپ خود بتا رہے ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرا جتنا میر صاحب کے ساتھ دیکھیں گزرا. جی، ان کے بچے یہ کہہ رہے تھے کل مجھے، اچھا. احمد میر صاحب، عاقب میر صاحب، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا جتنا حفیظ آپ نے گزارا ہے. میں نے کہا احمد صاحب میرا بھی یہی حال ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ وقت نہیں گزارا جتنا پروفیسر ساجد میر صاحب کے گزارا ہے. کر لیں حساب، اگر ان کے بچوں نے گزارا نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے حساب لگایا تھا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ گھر سے زیادہ باہر ہی رہتے تھے. 12 مہینے کا 1 سال کا میں نے حساب لگایا تھا. غالباً 2 مہینے 12 دن وہ گھر میں تھے، باقی وہ سارے سفر میں تھے. یہ میں بات احمد صاحب کو بتائی ہے کہ میں ایک رف اندازہ لگایا. 12 مہینے کے اوپر سارے سفر جو ہے دیکھیں، 2 مہینے 12 دن بنے صرف ان کے سیالکوٹ میں. 2 مہینے 12 مہینے سے 2 مہینے 12 دن نکالیں، دیکھ لیں کتنا. یعنی تقریباً سال باہر ہی گزر گیا، 2 ماہ صرف گھر میں گزرے. ایسے تھا سارا سفر، ایسے ہی تھا، وہ باہر رہتے تھے. جب گھر آتے تھے تو کس طرح، کیا کوئی فروٹ کوئی چیزیں کوئی گھر لے کے آتے تھے، یعنی سفر سے باہر؟ ظاہر ہے کوئی جب ہوتا تھا کوئی باہر سے لے کے آتے. اصل میں یہ ہوتا تھا کہ اسلام آباد میں ہے جو ہمارا فروٹ وغیرہ ہم ساتھ ہی لے آتے ہیں نا، تاکہ ادھر خراب نہ ہو جائے. یا لاہور میں یا ادھر ساتھ ہی ہوتا تھا فروٹ، تاکہ ضائع نہ ہو جائے. ہم نے 4 دن 5 دن بعد جانا ہے ادھر اپنے اسلام آباد، تو ادھر لاہور میں لے آتے، کیونکہ ادھر بھی تو 3 4 دن وہ رہتے تھے. تو اس کے بعد سیالکوٹ اگر کوئی بچ جائے تو سیالکوٹ چلا جاتا. اچھا، عموماً سفر میں وہ دفتر آ رہے ہیں یا اسلام آباد جا رہے ہیں تو کون سا سامان گاڑی میں؟ آپ تو رکھتے بھی تھے نا اور اتارتے بھی تھے. بالکل. کون سا سامان ساتھ رکھتے تھے؟ کھانے کا، کھانا پکا کے جو اسلام آباد سے کھانا پکا کے ہیں، اور باقی ضروریات ہر چیز تقریباً وہ اس میں فائلیں ہیں، اس میں باقی چیزیں ہیں، گاڑی کے اندر چنے ہیں، کھجور ہے، یہ ہر چیز ہوتی تھی ساتھ ان کے. صحیح. جی صحیح. تو کبھی بہت زیادہ کوئی ڈانٹ پڑی ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ ہو جاتا، لیکن وہ آدھے گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا. اچھا. جی ڈانٹ بالکل، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل میں نہیں رکھتے تھے کسی کے بارے میں. اچھا. کسی کے بارے میں غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں انسان سے، تو لیکن نہیں. غلطی پہ کتنا ڈانٹتے تھے؟ بس ایک دفعہ میں نے کو یہ کہا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اخبار والا آیا، ناشتہ کر رہے تھے، اسلام آباد کی بات ہے، ٹیبل کے اوپر ناشتہ کر رہے تھے. ایک گھنٹی دی ایک بندے نے آ کے، میں گیا تو کہنے لگے کون تھا یہ؟ میں نے کہا جو اخبار والا تھا. کہنے لگا کہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میں نے کہا جی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے اتنے پیسے بن گئے ہیں اخبار کے، ہفتے کے یا مہینے کے، تو پیسے دینے. میں نے اس کو پیسے دے دیے. حساب کے وہ اتنے پکے تھے. کہنے لگے حساب فلاں دن بھی ہم ادھر نہیں تھے، فلاں دن بھی ادھر نہیں تھے، فلاں وہ آپ سے پیسے زیادہ لے گیا. کتنے لے کے گیا؟ غالباً وہ 70 روپے زیادہ لے گیا میرے سے. تو وہ کہنے لگے آپ نے حساب کیوں نہیں کیا، اس کو 70 روپے کیوں دے دیے؟ تو وہ کہنے لگے اگر تیری جیب سے جانے ہوتے نا تو 10 دفعہ سوچتا. اچھا، یہ یعنی پیسے میر صاحب دے رہے تھے؟ میر صاحب دے رہے تھے. اگر تو جیب سے دینا تو 10 دفعہ سوچتا ہے. یہ ڈانٹ ہی ہے نا. لیکن نہیں، بس ختم، ڈانٹ کر دی، ہو گئی ختم شد. تو کہنے لگے کہ جیب سے دینا دے پھر تو سوچتا ہے. میں نے کہا میر صاحب کوئی بات نہیں، کل آئے گا واپس، ہم 70 روپے واپس لے لیں، اس کے ابھی زیادہ چلے گئے. تو حساب کے بھی وہ دوسری بات یہ ہے کہ حساب کے کسی کو جو ہے نا وہ لین دین میں رقم ساتھ ساتھ حساب کرتے تھے. ٹھیک معاملہ سب کے لیے، سب کے لیے بالکل. یعنی کہ اگر کسی کے 10 روپے 20 روپے بھی دینے ہیں، 10 روپے بھی ساتھ دیتے، 5 روپے بھی ساتھ دیتے تھے. یعنی کہ 410 روپے 10 کا نوٹ پہلے دیں گے، 400 روپے بعد میں دیں گے. یہ ان کی عادت تھی. یہ ہمارے دفتر میں یہ سب کو پتہ ہے، جتنے ملازم ہیں ادھر. صحیح. جی سب کو پتہ ہے کہ 10 کبھی روپے. پریشان بھی دیکھا آپ نے میر صاحب کو؟ نہیں، بہت دلیر آدمی تھے. 1-2 واقعہ ہے کہ جیسا کہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وفات ہوئی تو میں ان کو پریشانی کی حالت میں دیکھا. ٹھیک. وہ پریشان تھے. سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ
حافظ صاحب کے ساتھ بڑا تعلق گہرا تھا، ہوں، تو وہ پریشانی میں نے دیکھی ہے. تو کبھی آپ نے سفر میں یا کسی جگہ کوئی پیغام کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا ہو، کوئی منصوبہ بناتے ہوئے، کوئی اس کی بات کرتے ہوئے؟ پیغام ٹی وی. پیغام ٹی وی کے حوالے سے منصوبہ کیا بنانا تھا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، چائے کے صبح ناشتہ ادھر ہی تھا ہمارا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میر صاحب اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارا ایک ٹی وی چینل ہو. اچھا، یہ پیغام سے پہلے کی بات ہے؟ پیغام سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ پیغام کے باقی وہ تو ڈسکس کرتے رہتے تھے نا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی ترقی کے لیے، اس کے لیے جو بھی چاہیے ان کو. تو ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کے، کہ ہمارا چینل ہونا چاہیے. کہنے لگے انشاءاللہ ان قریب آپ کو خوشی ملے گی. اچھا، اسی وقت؟ ہاں اسی وقت کہنے لگے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جو ہے نا وہ خوشخبری ملے گی. ٹھیک. تو پھر انشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی 1 سال بعد ہی چینل کا آغاز ہو گیا یہ پیغام ٹی وی کا. ٹھیک ہے. حفیظ صاحب، آپ ڈرائیور تھے، ایسا ہوتا تھا کہ آپ ہی ہمیشہ گاڑی ڈرائیو کرتے تھے؟ کبھی خود میر صاحب نے بھی ڈرائیو کی گاڑی؟ جی ہاں بالکل. ہمارا جب آفس ہوتا تھا نا ادھر ایم اے کالج کے ساتھ لوئر مال پہ، یعنی علامہ صاحب کے دور؟ جی علامہ صاحب کے ٹھیک دور ہے. میں، علامہ کے ساتھ دور کے بعد، اس کے بعد بالکل. جی اس کے بعد ایم اے کالج کے ساتھ ہی ہمارا دفتر ہوتا تھا. وہاں سے وہ ڈیفینس جاتے تھے. ٹھیک ہے. خود ڈرائیو کر کے جاتے تھے. ٹھیک ہے. ڈیفینس میں اپنا گھر تھا ان کا؟ نہیں، ان کے بھائی کا گھر تھا. اچھا. عبد الواحد میر ان کا نام تھا. ٹھیک ہے. ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا گھر تھا وہ. ٹھیک ہے. تو ادھر ہی رہے وہ عرصہ، 25-26 سال تقریباً ادھر ہی رہے وہ رہائش ان کے. اس کے بعد تو ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے فیصل آباد سے سمندری، فیصل آباد گئے، فیصل آباد سمندری جانا ہے، اور نوجوان لڑکے یوتھ فورس کے وہ 3-4-5 آگے اکٹھے ہو کے کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے. اچھا، میر صاحب کے ساتھ ہی جانا؟ جی ہم نے ساتھ جانا ہے، چونکہ ہم 2 میر صاحب اور میں ہی ہوتے. ہاں. تو بندے تھے وہ مجھے یاد ہے، یعنی 5. تو ہم کیسے 4 کو ہم نے پچھلی سیٹ پہ بٹھایا اور 2 ہم اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے، میں اور ایک لڑکا. اچھا. اور میر صاحب کو ہم نے گاڑی چلانے کے لیے کہا. اچھا. میر صاحب نے کہا گاڑی میں خود چلاؤں گا، آپ ایسے کریں کہ بیٹھ جائیں. صحیح. پچھلی سیٹ پہ 4 بیٹھ کے 2 اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے، اور پروفیسر ساجد میر صاحب نے گاڑی چلائی ہے. یہ بہادر علی سیف صاحب جو ہیں آج بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے. ان کی مسجد مجھے یاد اچھی طرح سمندری میں ہم گئے تھے. صحیح. تو یعنی کارکن نوازی یہ تھی کہ اگر وہ کہتے ہیں تو میں لے کے جاؤں گا، گاڑی کو ڈرائیو کر لوں گا. بالکل لے کے گئے، بالکل لے کے. بڑی بات ہے. خود گاڑی چلا کے. بڑی بات. الحمدللہ. حفیظ صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو ایک صدمہ ہے، غم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اور اب ظاہر ہے وہ گاڑی بھی نہیں ہے، میر صاحب بھی نہیں ہے. گاڑی تو میر صاحب کی ہے، لیکن یعنی اس طرح کی کیفیت نہیں ہے کہ اس گاڑی میں میر صاحب بھی ہوں اور آپ بھی ہوں. اللہ تعالیٰ میر صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے. بہت شکریہ، آپ نے میر صاحب کے حوالے سے اتنی خوبصورت باتیں، یادیں، جو ایک ہسٹری ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ. بڑی مہربانی. ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہیں عظیم شخصیات جن کو ہم جب دیکھتے ہیں تو سینٹ میں دیکھتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں تو عالم اسلام کی بڑی شخصیت دیکھتے ہیں، لیکن سادگی میں، لوگوں کے ساتھ محبت میں اور اپنے اصولوں کے ساتھ وابستگی میں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آج ہم نے حفیظ صاحب سے بات کی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.